السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، ہم جو ہے یارم کا آج نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں۔ یارم صبح تک گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اسے لگا کہ شاید وہ اپنے کام پر چلا گیا ہوگا۔ شفا اور میری کے آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی کیونکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب معصومہ شونو کو واپس لے کر آئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ معصومہ نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے چکر آ رہے ہیں، کل سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج صبح یارم کو بتانے والی تھی لیکن وہ صبح نکل گئے، ورنہ ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ روح نے اپنا چکراتا سر تھاما۔ ارے یار، تم میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں ہسپتال لے چلتی ہوں، اور یارم سر کو میں ابھی فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ چلو اٹھو۔ معصومہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے یارم کا نمبر ملایا، جبکہ روح کو اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصومہ کے ساتھ ہسپتال آ گئی، جبکہ یارم نے کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچ جائے گا۔ آپ ویٹ کریں، کچھ دیر میں رپورٹ آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسے بول کر اندر چلی گئی، جبکہ معصومہ اسے تھام کر بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کتنی لاپرواہ ہو تم، ہمیں نہ بتاتی، کم از کم سر کو تو بتا دیتی۔ معصومہ نے اس سے کہا، ارے یار، میں کل تک بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں اچانک ہی سر گھوم رہا ہے۔ ہائے، ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو۔ ڈاکٹر کیسے مسکرا رہی تھی۔ معصومہ نے شرارتی انداز میں کہا، ہائے روح، سچ میں اگر یہ ہو جائے تو تمہارا بھی گول مٹول سا پیارا سا بیبی۔ معصومہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے خیالی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ معصومہ زور سے اسے اپنے گلے لگاتی ایکسائٹمنٹ میں دعائیں کرنے لگی۔ آمین، روح بے ساختہ بولی۔ ارے بھابھی جی، آپ یہاں؟ ڈاکٹر اسے رپورٹ دینے والی تھی جب پیچھے سے فرقان نے اچانک آ کر اسے پکارا۔ معصومہ فرقان کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ روح تو اب یارم کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، میں فرقان ڈیول کا آدمی ہوں۔ جی، آپ کے شوہر سے وفاداری کرنا تو میرا مقصد ہے، انہی کے لیے کام کرتا ہوں میں۔ جب ان کو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ڈیول تو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو وہ تیار ہے۔ اب آپ اس کی محبت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے شیخ کو قتل کر کے آپ سے نکاح کر لیا۔ اسے فرقان بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس طرح سے اسے مخاطب کر کے یارم کے بارے میں بات کرنا، اور پھر اچانک ہی اس کے سر پر دھماکہ کرنا۔ روح اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈیول نے شمس شیخ کا قتل آپ کے لیے کیا تھا۔ وہ آپ سے اس حد تک محبت کر بیٹھا کہ اس نے آپ کے پہلے شوہر کو ہی۔ فرقان ابھی بول رہا تھا کہ پیچھے سے اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، یارم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تھا۔ ارے ڈیول، تم آ گئے، میں تمہارے بارے میں ہی بھابھی جی سے بات کر رہا تھا، فرقان مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اب روح کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ روح، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اسے یقین تھا کہ وہ روح کو بہت کچھ بتا چکا ہے، شمس کا نام تو سن چکا تھا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی روح نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور اس سے دور ہوتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ روح، ہم گھر چل کر بات کریں گے، چلو یہاں سے۔ یارم اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ کیا بات کریں گے یارم؟ اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آپ سے کہا تھا کہ اب آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے میرے شوہر کا قتل کر کے مجھے ہی کیوں یارم؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ روح بلک بلک کر روتے ہوئے بولی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ یارم نے روح کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ دور رہیں، مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے، آپ ایک انتہائی دھوکے باز شخص ہیں، دھوکہ دینے کے علاوہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں۔ آپ نے میرے شوہر کو قتل کیا، کیوں یارم؟ فرقان عجیب و غریب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، مطلب روح کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس یارم کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے اس کی بیوی سے اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا کہ شاید وہ روح سے اچھی سے بات کر کے یارم سے اپنا کام نکلوا لے، لیکن یہاں حالات اور بدل چکے تھے۔ روح تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اب ڈیول کے ہاتھوں اس کی موت پکی تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا، جبکہ معصومہ نے اپنے فون پر آنے والی شارف کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ روح، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں، اس بارے میں یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ یارم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ اسے اپنے آپ کو چھونے تک نہیں دے رہی تھی۔ سب کچھ ناجائز، آپ نے میرے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑا، نکاح کے اوپر نکاح کر لیا، میرے شوہر کو قتل کر دیا آپ نے، میری عدت تک پوری نہیں ہونے دی آپ نے، 2.5 مہینے بنا کسی رشتے کے ساتھ آپ نے مجھے رکھا اپنے ساتھ۔ وہ اپنے سر ہاتھوں میں تھامے بول رہی تھی، کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے شرعی اور قانونی طریقے سے، تم میری بیوی ہو۔ کون سی عدت؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں تھا تو کون سی عدت؟ تم پر کوئی عدت واجب نہیں اور کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایک دکھاوا تھا، پلیز مجھے مت چھوئیں آپ۔ وہ اسے
اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ اب یارم کے پاس سوائے زبردستی کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا۔ گاڑی سے نکل کر کمرے میں بند ہو گئی اور سارے راستے مسلسل روتی رہی۔ یارم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن شاید ہی وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ پہلے یارم نے اسے اکیلے رہنے دیا، شاید یہ جھٹکا اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ روح اپنے پہلے نکاح کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھی، اس کے لیے وہی نکاح اہمیت رکھتا تھا۔ فلیٹ میں ہوئے یارم کے ساتھ نکاح کو وہ صرف یارم کی ضد سمجھ رہی تھی۔ وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں کہ اس کا پہلا نکاح نکاح ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو روح کو بیچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس لیے وہی نکاح اہمیت رکھتا تھا۔ فلیٹ میں ہوئے یارم کے ساتھ نکاح کو وہ صرف یارم کی ضد سمجھ رہی تھی۔ وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں کہ اس کا پہلا نکاح ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو روح کو بیچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کیا ہوا یارم، سب ٹھیک تو ہے؟ روح کو کیسے پتہ چلا کہ ہیزر نے اس سے پوچھا؟ فرقان کی وجہ سے۔ اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آج میرے ہاتھوں ضرور قتل ہوگا۔ یارم غصے سے بولا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرو یارم، اس سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں روح کو پہلے ہی اعتبار میں لینا چاہیے تھا، تمہیں یہ سچائی اسے پہلے بتا دینی چاہیے۔ یارم یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہیں نکاح کے فوراً بعد اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مطلب ہے تم سے اس نے کہا کیا وہ اس نکاح کو قبول کرتی ہے یا شیخ کو ہی اپنا شوہر مان رہی ہے؟ ہیزر نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں اس کی سوچ پڑھ نہیں پا رہا، وہ ہمارے رشتے کو کس طرح سے لے رہی ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم اسے سمجھاؤ کہ میں نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ شیخ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ پلیز سمجھاؤ کہ وہ شیخ اس کا شوہر نہیں، اسے سمجھاؤ اس کا شوہر میں ہوں۔ یارم بے چینی سے بول رہا تھا۔ ہیزر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، وہ اب تک کمرے میں ہے، دروازہ نہیں کھول رہی، کیا کرو گے؟ یارم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی دو مجھے، میں سنبھال لوں گا، میں سمجھا لوں گا اسے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ میری بات سمجھے گی۔ وہ اسے دلاسا دے کر کہنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، مجھے صحیح کی پہچان بتائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اگر یارم میرے شوہر ہیں تو وہ کون تھا؟ میرے شوہر کو میرے شوہر نے قتل کر دیا، میں کیا کروں؟ کیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ ناجائز؟ یارم کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بنا کسی رشتے کے 2.5 مہینے میں انہیں اپنا شوہر سمجھتی رہی، بنا کسی رشتے کے ان کے قریب جاتی رہی، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں مجھے شیخ کے ہاتھوں بیچا گیا تھا۔ اگر یارم نہ ہوتے تو نہ جانے مجھے کس کس کے کمرے میں بھیجا جاتا، کس کس کے بستر کی زینت بنایا جاتا۔ یارم نے میری عزت بچائی، وہ میرے محافظ ہیں، لیکن میرے اتنے قریب رہ کر مجھے سچائی نہ بتا کر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، یارم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا انہوں نے میری وجہ سے اس شیخ کو قتل کر دیا؟ کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے یارم نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں۔ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ جائز ہے؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ ہیزر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں ہیزر بھائی، میری بات سنیں، تم میری بات سنو گڑیا، اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور تم بھی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جب تک میں بولتا ہوں تم نے ایک لفظ نہیں بولنا، تمہاری ستیلی ماں نے تمہیں شیخ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ہیزر بھائی، روح میری بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تم جو کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ تمہاری ماں نے تمہارا نکاح شیخ سے کیا، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا۔ شمس نے ایسی کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ جھوٹا نکاح کر کے ان کی زندگی برباد کی۔ جھوٹا نکاح اس لیے کیونکہ وہ شیخ کی اپنی آواز نہیں، صرف ایک ریکارڈنگ تھی جو دن میں 20 بار استعمال کی جاتی تھی۔ وہ دن میں 20 لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا تھا، وہ نہ پھر انہیں یہاں بلا کر انہیں بیچ دیتا، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ مزید ایسا کر رہا تھا۔ وہ معصوم بچیوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب یارم کو یہ بات پتہ چلی تو ہم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے شیخ مر چکا تھا، یارم پہلے ہی اسے مار چکا تھا، تمہارا نکاح کسی مردہ انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ روح، تمہارا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں، صرف یارم کے نکاح میں ہو تم، یارم کے ساتھ تمہارا جائز نکاح ہے، یارم تمہارا شوہر ہے، صرف یارم اور کوئی نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا گڑیا، تمہارا نکاح صرف یارم کے ساتھ ہوا ہے، شیخ صرف اور صرف لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے، اگر یارم نہیں ہوتا تو وہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دیتا۔ یہ تو قدرت کا انصاف تھا کہ تم یہاں ہمارے پاس پہنچی، اللہ نے تمہیں یارم سے ملانا تھا، اسی لیے تو تم ہمارے پاس یہاں پہنچی، اللہ نے تمہیں یارم کے لیے بنایا تھا۔ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کر بیٹھا، وہ تمہیں اس حد تک چاہنے لگا تھا کہ تمہیں اپنے فلیٹ میں لے آیا، لیکن اس نے کبھی اپنی حدود کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔
وہ تمہارے لیے اپنی محبت کو پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا۔ رو، یارم سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے تمہیں سچ پہلے نہیں بتایا، لیکن اس کی محبت کو ناجائز مت کہو۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پلیز اسے معاف کر دو تم۔ ہزر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں ہزر بھائی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یارم کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، انہوں نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا ہے، انہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میں مانتی ہوں، اللہ نے مجھے یارم کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن پھر بھی انہیں مجھے سچائی بتانی چاہیے تھی۔ میں 2.5 مہینے ان کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہی، اگر 2.5 مہینے بعد بھی ان کی نیت مجھ پہ خراب ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے نکاح نہ کرتے، ساری زندگی ایسے ہی مجھے اپنے ساتھ رکھتے بنا کسی رشتے کے۔ روح ایک بار پھر سے رونے لگی۔ نہیں رو یار، تم سے محبت کرتا ہے وہ یارم۔ ہزر نے کچھ کہنا چاہا۔ یارم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا، مجھے ان کی محبت پر شک نہیں ہے ہزر بھائی، لیکن میں فی الحال اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ روح ابھی بھی رو رہی تھی۔ بھائی، آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے میری سالگرہ کے دن وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے جو کچھ مانگوں گی آپ مجھے ضرور دیں گے، اب آپ کو وہ وعدہ نبھانا ہوگا۔ جب تک یارم کو ان کی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یارم کو لگتا ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لیکن اب مزید اور نہیں۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کے پاس۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اب یارم کے ساتھ رہوں۔ ہزر بھائی، مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ رو، یارم تمہیں نہیں جانے دے گا، میری بات کو سمجھنے کی تم کوشش کرو، آپ اپنا وعدہ نبھائیں، اگر آپ مجھے دل سے اپنی بہن مانتے ہیں تو اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے۔ رو اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہزر اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا، وہ یارم کو سمجھنے کے بجائے اسے سزا دے رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا ہر بار یارم کی نہیں چلنی تھی، یارم یہاں غلطی پر تھا اور اسے غلطی کی سزا ملنی تھی۔ رو، ہزر بھائی، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات سنوں گی تو آپ میری بھی بات مانیں گے، آپ اپنا وعدہ نبھائیں، میں فی الحال یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رو آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ ہزر خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا جہاں یارم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن یارم سے وہ کیسے بات کرے گا، وہ یارم سے اس کے روح چھیننے جا رہا تھا۔ رو مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ تم نے کیا سوچ کے اس سے وعدہ کیا ہزر؟ اب وہ اس کا گریبان پکڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس سے وعدہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ میری روح مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ نہیں سمجھنا مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، دیکھو یارم، کچھ نہیں دیکھنا مجھے۔ وہ پھر سے دھاڑا، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے، میں خود اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ یارم روح کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب ہزر نے اسے پکڑا۔ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو، روح کو وقت چاہیے، اتنی بڑی حقیقت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی کہ وہ بنا نکاح کے 2.5 مہینے تمہارے ساتھ رہی ہے۔ دیکھو یارم، ہر بار تمہاری نہیں چلے گی، تمہیں روح کی بات کو سمجھنا پڑے گا، ہزر نے اسے سمجھایا۔ اچھا، یارم طنزیہ مسکرایا، اب مجھے سمجھنا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہو یار، مجھے سمجھنا چاہیے، وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے اور تم مجھے سمجھا رہے ہو، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو ہزر، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے میں جانے لگا۔ کیا کرو گے؟ اسے واپس سانپ والے کمرے میں قید کرو گے یا مارو گے، پیٹو گے، کیا کرو گے بتاؤ مجھے؟ وہ غصے سے بولا۔ سانپ کی بات کا تانا تم مجھے نہیں دے سکتے، تمہاری ہی کہنے پر میں نے یہ کام کیا تھا، اسے سانپ کے آگے میں نے تمہارے کہنے پہ پھینکا تھا، میں نے نہیں کہا تھا یارم اسے اتنی بڑی سزا دے دو، میں نے تمہیں صرف اس پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا، اور میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تب تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بے وجہ تم سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن اب تم غلطی پر ہو، تمہیں یہ بات روح کو پہلے بتا دینی چاہیے تھی کہ تم شیخ شمس نہیں بلکہ یارم کاظمی ہو، غلطی یہاں تمہاری ہے اس کی نہیں، اس بار تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ تم مجھے ورنہ کی دھمکی دو گے ہزر؟ میں نے بتایا ہے تمہیں، میری دوستی بھول گئے یا پھر بھانجی کا پیار ماموں کے لیے دوست سے زیادہ بڑھ گیا؟ یارم غصے سے بولا۔ یارم، جتنا میں تم سے وفادار ہوں اتنا روح سے نہیں، میں تمہارے لیے آج بھی روح کے پاس گیا تھا، میں تمہارا کوئی احسان بھلا نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی غداری کر رہا ہوں، غداری نہیں کر رہے بلکہ مجھ سے میری جان چھیننے کی بات کر رہے ہو۔ اس بار یارم پریشانی سے بیٹھ گیا تو ہزر بھی اس کے قریب آ بیٹھا۔ میں وہاں اندر اس کا ماموں نہیں تمہارا دوست بن گیا تھا، میں نے روح سے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ اسے اپنی بھانجی نہیں بھابھی بنا کر دیا تھا۔ یارم، میں بھی چاہتا ہوں تم دونوں ساتھ رہو، میری بھی خواہش ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، لیکن یارم ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، تم روح سے اس کے فیصلے کا حق چھین رہے ہو، وہ بس تم سے وقت مانگ رہی ہے، جو 2.5 مہینے بغیر نکاح کے اس نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتے تو نہ جانے کتنوں کے ساتھ گزارتی۔ یارم پھر سے اس کی بات کاٹ کر بولا تھا،
میں مانتا ہوں یارم، لیکن وہ کسی شمس کے ساتھ نہیں تھی، وہ تمہارے ساتھ تھی۔ اس کے لیے تم اس کے شوہر تھے۔ ایک لڑکی جو رشتوں کو سمجھتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کے تقاضے کو سمجھتی ہے، وہ یہ بات قبول نہیں کر سکتی کہ اس نے 2.5 مہینے کسی اور شخص کے ساتھ گزارے ہیں جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے یارم، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتی نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ، اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ مجبور ہوتی یارم، اسے مجبوری میں یہ سب کچھ قبول کرنا پڑتا، لیکن تم سے وہ پیار کرتی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تو اسے مجبور کیوں کیا جائے؟ یارم، اس کے پاس انکار کی وجہ نہیں ہے تو لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت دو۔ اس سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روح کو واپس لے کے آؤں گا۔ میں اسے تم سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے تمہارے دوست کا، اور یہ وعدہ میں تمہارا دوست بن کر رہا ہوں، روح کا ماموں بن کے نہیں۔ روح چاہے میری بھانجی ہو، لیکن تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے وہ میرے لیے۔ پلیز میری بات کو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کون سا کسی غیر کے پاس جا رہی ہے وہاں؟ ہجر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ میری بات نہیں سمجھی تو ٹھیک ہے، میں اسے وقت دوں گا، لیکن زیادہ نہیں۔ یارم نے کچھ سوچ کر کہا۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ اس نے کمرے میں آتے پوچھا۔ کیا؟ روح نے پوچھا۔ کیا کا کیا مطلب ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنا وقت چاہیے تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے؟ دیکھیں یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بھی فضول بات نہیں کرنا، بس مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، یا 1 مہینہ؟ اس سے زیادہ میں تمہیں 1 سیکنڈ نہیں دے سکتا۔ جلدی سے فیصلہ کرو، ورنہ میں فیصلہ کروں گا۔ میرا فیصلہ تم جانتی ہو، وہ پھر بھی تمہیں سنا دیتا ہوں، کہیں نہیں جا سکتی تم مجھے چھوڑ کر۔ بلکہ جانے کی ضرورت بھی کیا ہے، یہیں رہو، سوچو سمجھو اس رشتے کے بارے میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے روح، تم یہیں رہ کر کوئی فیصلہ کر سکتی ہو۔ تم مجھے میری غلطی کی سزا دینا چاہتی ہو نا، کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ تو یہی مسئلہ ہے نا کہ میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی اپنے بارے میں۔ وہ اس کی دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے پوچھنے لگا۔ نہیں یارم، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سچائی چھپائی، نہ ہی مجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا۔ میں تو خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری عزت بچائی، لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اگر وہ نکاح جھوٹا تھا اور آپ جانتے تھے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، تو فوراً اس نکاح کیوں نہیں کیا آپ نے؟ 2.5 مہینے بعد کیوں کیا آپ نے؟ آپ صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، مجھے اپنی رکھیل۔ اس کے بعد ابھی بیچ میں ہی تھی کہ یارم کا ہاتھ روح پر سے پھر اٹھا۔ سوچی بھی کیسے تم نے؟ اتنی بکواس گھٹیا بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ میں نے اگر تمہیں اپنی رکھیل بنانا ہوتا تو ہر وقت میسر تھی، تم مجھے کبھی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے اپنا شوہر مانتی تھی، جب چاہے میں اپنے پاس بلا سکتا تھا، لیکن روح میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، اور جس سے نکاح کیا جائے وہ شہزادیاں ہوتی ہیں، رکھیلیں نہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیوی کو رکھیل کہتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ گھٹیا نام دیتے ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نکاح شہزادیوں کے ہوتے ہیں، تم تو شہزادی ہو، میری شہزادی، لیکن میں نے تم سے 2.5 مہینے تک نکاح نہیں کیا، کیونکہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بحفاظت پاکستان واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ میں تو اپنے دل و دماغ پر کنٹرول کر چکا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے پیار نہیں کروں گا، کبھی اپنی فیملی نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا، لیکن تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں، لیکن چھوڑو اب باتوں کو ان سب۔ یہ میرا آخری امتحان ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گی میری بن کر، اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوری نہیں۔ بولو کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد میں لینے آؤں گا، اور اس 1 مہینے کے بعد تم مجھے صرف میری روح بن کر ملو گی، سن رہی ہو نا تم؟ یارم کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ انتظار کروں گا تمہارا، اس 1 مہینے میں پل پل مروں گا، یارم کہتے ہوئے باہر نکل گیا، اور وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات وہ کمرے میں آیا تو روح سوتی بن گئی۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب آیا، اسے اپنے باہوں میں لیا، کچھ دیر کے بعد اسے یارم کا لمس محسوس ہوا، وہ اسے اپنی باہوں میں بھیجے کتنی ہی دیر اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد اسے اپنی گردن پر پانی محسوس ہوا۔ روح نے بے سخت آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے لیے سو رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، آج وہ اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ روح کا دل چاہا کہ سب کچھ بھلا کر اس کی باہوں میں سما جائے، لیکن وہ یارم کو اس کی غلطی کی سزا دینا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یارم ہر بار اپنی منمانی کرے، وہ اپنے اور یارم کے رشتے کو برابری کا درجہ دینا چاہتی تھی۔
وہ کچھ وقت اس کے بغیر رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کے رشتے کو سمجھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے آنکھیں کھولی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یارم نے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا، جبکہ یارم کے آنسو اپنے کندھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اب مزید برداشت کرنا اس کے سے باہر تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے یارم سے اپنا آپ دور کیا اور اٹھ کر باہر جانے لگی، جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی، مت جاؤ مجھے چھوڑ کے، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہارے بغیر میری زندگی کچھ نہیں، تو کیوں مجھ سے میری زندگی چھین رہی ہو؟ رحم کرو روح، مت جاؤ۔ یارم نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ اپنی دونوں باہیں کھلے وہ اسے یقین سے بلا رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن روح یہاں ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، یارم کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ غلط ہے، اسے دور جانا تھا۔ صرف ایک ہی پل میں پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ یارم بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ روح یارم کا اعتبار توڑ کے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن وہ جانتی تھی جس کا اعتبار توڑ کے وہ باہر آئی وہ اسے چپ کروانے نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے پاس یارم کو بدلنے کا آخری موقع تھا، کسی بھی طرح سے ایک عام زندگی دینی تھی اسے۔ یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی، ایک عام انسان بنانا تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی چھیننی تھی۔ یارم آپ تو کہتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جان لینا کب سے ٹھیک ہونے لگا؟ وہ ایک قاتل تھا اور اسے یارم کو زندگی دینی تھی جیسی وہ چاہتی تھی۔ آج اس نے یارم کا دل دکھایا، اس کا اعتبار توڑ کے باہر آئی۔ وہ جانتی تھی شاید یارم اس سے اس غلطی کے لیے معاف نہیں کرے گا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ واپس آنے کی یہی شرط رکھے گی کہ یارم کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ نیند تو ان دونوں کو نہیں آنی تھی، کیونکہ آج ان دونوں کا دل برباد ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ ایک سیکنڈ کو بھی نہ سویا اور صبح روشنی ہوتے ہی ہیزر اس کا ویزا اور پاسپورٹ لے آیا۔ شاید روح نے اسے یہ سب کچھ لانے کے لیے کہا۔ وہ ایسے ہی کمرے میں لیٹا تھا جب روح کمرہ کھول کر آئی۔ بنا اسے دیکھے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ حالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن روح نے ایک نظر اس پر نہ ڈالی۔ اس کے سامنے اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ باہر شاید ہیزر کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اس لیے وہ اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، لیکن جب روح نے باہر جا کے کہا کہ معصومہ شونو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یارم کو پتہ چلا کہ وہ چاروں باہر ہیں، لیکن شاید وہ بھی اس کی طرح اس کے جانے کا غم منا رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آیا۔ روح نے ابھی بھی اس کی طرف نہ دیکھا، لیکن ہیزر نے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ نہ دیکھ پایا۔ ایک ہی رات میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے رات بھر رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ شارف کا دل چاہا کہ ابھی جا کے اس کے سینے سے لگ جائے۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے اس نازک سی لڑکی کو اس پر ترس کیوں آ رہا تھا۔ وہ محبت کے سارے مرحلے طے کر چکا تھا، وہ عشق کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ ہیزر کو لگا کہ اب بھی روح یہاں سے نہ نکلی تو یارم اسے کبھی نہیں جانے دے گا، ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ چلو روح، اس نے کہتے ہوئے روح کا بیگ تھاما اور باہر نکل گیا، جبکہ ہیزر کے پیچھے وہ تینوں بھی باہر نکل گئے تھے۔ جب روح کو اپنے پیچھے سے کسی کا حصار محسوس ہوا، میں تو ایک ہی رات میں تمہارے بغیر تھک گیا، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہی ہو مجھے؟ روح کو اپنا کندھا پھر سے بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے حصار سے نکل کر باہر چلی گئی۔ یارم نے اپنا فون نکالا تھا۔ فرقان کو بول دو کہ اپنی قبر تیار کروا لے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے قبر بنوائے گا۔ بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ پھر باہر آیا۔ روح کے ساتھ وہ چاروں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ہیزر اسپیشل سروسز رکھوانا اس سے ڈر لگتا ہے، وہ ہیزر کو کہہ کر پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ روح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے بہت ہمت سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک بار اگر اس نے یارم کی نظروں میں دیکھ لیا تو وہ دوبارہ کبھی اسے یہ موقع نہیں ملے گا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر سارم ملنے آئے گا۔ سارم تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان جانے والی ہے۔ تم تو جا رہی ہو اسے چھوڑ کر؟ سارم نے پوچھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، نہ جانے کیوں روح تلخ ہوئی۔ اگر مجھے تب اندازہ ہوتا نا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو میں اسے اس کی زندگی چھیننے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ بہت سستی نہیں نکلی تمہاری محبت۔ خیر خوش رہو، سارم بھی اس کے انداز میں بولا۔ ایئرپورٹ پہ وہ اپنی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی سوچنا نہیں تھا میری بھی فیملی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں مجھے ایک کلب میں بیچ دیا گیا۔ دبئی کے ہر کلب کا ایک رول ہے، جو جب تک لڑکی 18 سال کی نہ ہو جائے اسے کسی کے سامنے بیچا نہیں جاتا۔ اسے امید نہ تھی کہ لیلا اس سے اس طرح سے کوئی بات کرے گی۔ وہ خاموشی سے سننے لگی۔ مجھے کمپیوٹر کی
ٹو زیڈ ہر چیز جاننے کا شوق تھا. مجھے جنون تھا کہ میں کسی کے بھی کمپیوٹر میں جا کر اس کی ہر چیز کو ہینڈل کروں. میں سیکھنے بھی لگی تھی کہ مجھے بیچ دیا گیا. کمپیوٹر سے عشق کرنے والی لڑکی ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی. سارا دن ناچنے کے بعد ہمیں صرف اتنے پیسے ملتے تھے کہ ایک وقت کھانا کھا سکیں. ایسے میں میرا کمپیوٹر آپریٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا. لیکن پھر بھی میں نے کمپیوٹر سے کبھی دوری نہیں بنائی. یہ میرا شوق تھا جسے میں نے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا. ایک دن وہ کلب بند ہو گیا. سب لڑکیوں کو آزادی مل گئی. جانتی ہو وہ آزادی کس نے دلوائی تھی؟ تمہارے یارم نے. اور پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ کمپیوٹر ہیکنگ کے کام پر رکھ لیا. اس نے صرف میری عزت نہیں بچائی، اس نے میرے خواب کو ٹوٹنے سے بچا لیا. میں یہ نہیں کہتی کہ یارم صحیح ہے، وہ غلط ہے. ساری دنیا کے لیے غلط ہوگا لیکن وہ تمہارے لیے غلط نہیں ہے. اس نے تم سے محبت نہیں کی، روح اس نے تم سے عشق کیا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ تم ابھی میرے ساتھ واپس چلو، لیکن پلیز واپس آ جانا. وہ تمہارے بغیر مر جائے گا. لیکن لیلا خاموش ہو چکی تھی جب شارف کی آواز سنائی دی. میں 11 سال کا تھا. میرے موم ڈیڈ کا ڈائیورس ہو گیا. دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی. دونوں نے الگ الگ شادی کر لی اور مجھے بھول گئے. میرے کچھ دوست تھے جو مجھے اپنے ساتھ ایسی جگہوں پر لے کے جاتے تھے جہاں وہ لوگ مجھے آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنانے لگے، جس کے بعد اکثر وہ اپنے کام مجھ سے نکلواتے. میں ایک ڈراپ کے لیے چوریاں کرنے لگا. نشے کی حالت اس حد تک بڑھ گئی کہ میں کسی کا قتل کرنے کو بھی تیار تھا. اس طرح ایک دن مجھے یارم ملا اور میں نے اس سے قتل کرتے ہوئے دیکھا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی پستول دو، میں بھی کسی کو ماروں گا اور بدلے میں تم مجھے پیسے دینا. جانتی ہو یارم نے مجھے کیا کہا؟ رائٹ گال پہ تماچا، اور ایک تماچے سے ہی میری عقل ٹھکانے لگ گئی. شارپ مسکرا کر بولا تھا. پھر میں نے اس کی منتیں کی، پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میرا کوئی نہیں ہے. تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد مت کہنا تمہارا کوئی نہیں ہے، میں ہوں تمہارا. شارپ مسکرا رہا تھا. وہ ہوگا سب کے لیے برا لیکن تمہارے معاملے میں اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے. یارم سے زیادہ تمہیں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا. جانتی ہو روح، انہوں نے میری سب سے بڑی غلطی معاف کر دی. میں ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دینے لگی تھی. شارف کی بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی. معصومہ بول اٹھی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی فیملی ہوں، اس کے دوست کی بیٹی ہوں. وہ مجھے سڑکوں پر رولنے نہیں دے سکتے. وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے. نہ جانے کیا سوچ کے مجھے معاف کر دیا. لیکن روح تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتے ہیں. وہ تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دیں گے. پلیز واپس آ جانا. معصومہ بہت آہستہ سے بول رہی تھی. اب سب جاؤ تم لوگ، مجھے روح سے کچھ دیر کے لیے بات کرنی ہے. ہزر نے سب کو جانے کا اشارہ کیا. آپ کی کہانی میں پہلے ہی سن چکی ہوں ہزر بھائی. وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ کہنے لگی، چلو ایک بار پھر سے سن لو، شاید اس بار تمہیں میری کہانی اچھی نہ لگے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ واپس آ جانا. مت جاؤ، یارم تمہارے بغیر مر رہا ہے. بس اتنا کہوں گا کہ تمہارے ماموں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی بھانجی واپس ضرور آئے گی، اور اگر تم نے اپنے ماموں کا وعدہ توڑا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. ہزر نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ کر کہا تو روح بے یقینی سے دیکھنے لگی. وہ 13 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار اپنے باپ کا قتل کیا تھا. اس کا باپ اس کی ماں کو کسی اور کے بستر پر بھیج رہا تھا، اور یارم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کی ماں کی عزت کو اس طرح سے برباد کیا جائے. میری بہن کو 20,000 میں بیچا گیا تھا، اور اس 20,000 کی قیمت وہ ہر روز دن رات تمہارے باپ کی مار کھا کے چکاتی. تمہارا باپ دن رات جانوروں کی طرح اسے مارتا تھا اور ہر رات کو استعمال کرتا. اور پھر وہ جب ماں بننے والی تھی تو اس کا علاج تک نہیں کروایا. محض 16 سال کی تھی تمہاری ماں جب تمہیں جنم دیتے ہوئے مر گئی، اور تمہیں لا کر تمہاری سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کے سامنے پھینک دیا. اور انہیں ایک نوکر کی ضرورت تھی جو میری صورت میں انہیں مل گیا. وہ لوگ دن رات مجھ سے کام کرواتے صرف تمہاری ایک جھلک دکھانے کے لیے. میں رات دن تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑتا اور اپنا کام نکلوا کر وہ مجھے گھر سے باہر پھینک دیتے. سارا دن ساری رات میں گھر سے باہر سردی میں تڑپتا رہتا. کوئی نہیں تھا پوچھنے والا. جس دن یارم قتل کر کے گھر سے بھاگا میں بھی اس کے پیچھے بھاگ آیا. وہاں سے بھاگ کر ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے جہاں 2 لڑکے ایک لڑکی کو زیادتی کا شکار بنا رہے تھے. میں نے اسے پتھر مارا اور یارم نے اسے اپنا چاقو دکھاتے ہی ہمارے سامنے ایک لڑکا مر گیا اور دوسرا بھاگنے لگا. یارم نے مجھے آرڈر دیا کہ اسے بھاگنے مت دینا، اور میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا، اور اس کے بعد میں آج تک اس کے آرڈر فالو کر رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی کہ میں یارم کا آدمی ہوں. ہم دونوں ایک سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ لوگ چوری سے دبئی جا رہے تھے. انہیں میں صدیق اور سارم بھی ان میں شامل تھے. سارم یتیم لڑکا تھا جسے صدیق اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم بھی یتیم ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گیا.
ہمیں نہیں پتہ تھا کہ صدیق وہاں کیا کام کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بہت اچھے اسکول میں ڈالا تھا، ہماری اچھی تعلیم کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں پر بہت پیسہ کما کے تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ صدیق نے میری بہت مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہ کام کرتا ہے، وہ دبئی کے ڈان کے آگے کام کرتا ہے۔ سارم 15 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ صدیق یہ کام کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر ایک یتیم خانے میں چلا گیا اور وہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگا۔ اسے یہ سب کچھ غلط لگتا تھا، لیکن مجھے اور یارم کو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، کیونکہ جو مقصد ہم نے پورا کرنا تھا وہ بس اسی کا کام سے پورا ہو سکتا تھا، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم کسی بھی عورت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے اپنا مقصد پورا کیا۔ 16 سال کی عمر میں یارم نے اس ڈان کو قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سے یارم دبئی کا ڈان اور میں اس کا سب سے خاص آدمی۔ مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں۔ ہزر ابھی بول رہا تھا کہ روح کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ جاؤ رو، تم یارم کو اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہو کیونکہ وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ وہ ایک غنڈہ ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ تمہیں اپنی بھانجی بنا کر اس دن گلے لگاؤں گا جب تم یارم کے پاس واپس آؤ گی، ورنہ یہی سوچوں گا کہ تم میرے دوست کا دل دکھانے والی ایک عام سی لڑکی ہو۔ مجھے میری بھانجی کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ ہزر جا چکا تھا جبکہ روح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جہاز کی طرف جانے لگی، اور یہ وہ وقت ہے جب وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جہاز میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل تھا جو غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا ماموں، اس کا سب سے عزیز رشتہ، آج صرف اس شخص کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ وہ صحیح تھا اور اس کے ماموں نے صحیح کو چنا تھا۔ ایئر ہوسٹس کوئی 10 بار اس کے قریب آ کر پوچھ چکی تھی، آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ہم آپ کی سیٹ چینج کروا دیں اگر آپ کو یہاں ڈر لگ رہا ہے تو۔ اور وہ اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتا پاتی کہ اس کا ڈر صرف اور صرف یارم کے سینے سے لگ کر ختم ہوتا ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ یارم، میں نے سارا انتظام کروا دیا تھا، روح آرام سے پاکستان پہنچ جائے گی، اسے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے ڈرائیور کا انتظام کرا دیا ہے، وہ اسے سیدھا فاطمہ بی بی کے گھر لے جائے گا۔ ہزر نے اسے بے فکر کرنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ یارم کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی ہوگی۔ جانتے ہو ہزر، جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اور پہلی بار جب اس نے مجھ سے بات کی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ جہاز میں بہت ڈر گئی ہے، اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی اکیلے سفر نہیں کرنے دوں گا۔ میں تو اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکا، اور وہ جو کہتی تھی کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، وہ بھی اپنا وعدہ توڑ گئی۔ وہ جب آئے گی نا، میں اسے غلطی کی بہت بڑی سزا دوں گا اور تم مجھے بالکل نہیں روکو گے، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ ہزر اس کی حالت پر کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ جب پاکستان پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا۔ ہزر کمرے سے جا رہا تھا جب پیچھے سے آواز آئی۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی اس کا پہلے انتظار کر رہی تھی۔ اس سے اس کے بارے میں پوچھ کر ہزر کے بارے میں بتایا اور پھر اسے فاطمہ بی بی کے گھر پر چھوڑ آئے۔ اپنے محلے میں پہنچ کر بہت سارے لوگ اسے پہچان چکے تھے اور وہاں پر ماریا بھی اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے گھر کی طرف جانے کے بجائے وہ فاطمہ بی بی کے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فاطمہ بی بی نے دروازہ کھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تیری آنے کی خبر تیرا شوہر مجھے پہلے ہی دے چکا ہے، وہ اسے مسکراتے ہوئے بتانے لگی، شاید وہ بس اس کے یہاں آنے کے بارے میں جانتی تھی۔ ہزر نے اسے آ کر بتایا تھا کہ ابھی اسے بتایا تھا کہ روح پاکستان پہنچ گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، فرقان کو بلاؤ، یارم نے دوسرا آرڈر دیا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اس بیچارے نے ہزر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس بیچارے نے مجھ سے میری زندگی دور کر دی ہے، اسے ضرور سزا ملے گی، اس نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا، اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونا چاہیے۔ ہزر نے فرقان کا انجام سوچا تو اس کے اپنے ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے آنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا فرقان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی کیونکہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بی بی کو گود میں سر رکھے ہوئے جا رہی تھی۔ اگر تجھے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو کیوں آئی تھی روح؟ وہیں رک جاتی اپنے شوہر کے پاس، اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی تو اسے چھوڑ کے؟ بس میرا بچہ، تو رونا بند کر، اور ویسے بھی تو نے اس سے وقت مانگا ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے، جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی، وہ کوئی چھوڑ تھوڑی رہا ہے تجھے جو اس طرح سے تو رو رہی ہے، لیکن تو مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بی بی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ بی بی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات میں سمجھی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جا پائی۔
جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ ہیزر بھائی میرا مطلب ہے ماموں نے مجھے جانے کے لیے بولا تو میں آ گئی۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا نا، مجھے وہیں سے لوٹ جانا چاہیے تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کیوں آ گئی فاطمہ بی بی، وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تو عورت ہے۔ ایک عورت اپنی محبت کے درجات ہمیشہ بلند رکھتی ہے، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے۔ جب مرد عشق کرتا ہے نا تو انا، ضد، غرور سب چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے، وہ محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے۔ خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اس سے محبت کرتا ہے تو مغرور ہو جاتی ہے۔ تو بھی تو مغرور ہو گئی ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہ آئی کہ تو اس شخص کے پاس لوٹ کر چلی جائے جو تیرے لیے روتا رہ گیا۔ اس شخص نے محبت میں تجھے غرور دیا اور تو اس کا غرور توڑ گئی۔ بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا، ایک دل کے کئی ٹکڑے کر آئی تو، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، لوٹ جا واپس اس کے پاس۔ کتنا وقت دیا ہے اسے، اس نے تجھے؟ فاطمہ پوچھنے لگی۔ 1 مہینہ، روح بولی۔ عاشق ہے تیرا، پہلے آ جائے گا، آزما کے دیکھ لے، اس امتحان میں بھی پورے 100 نمبروں سے پاس ہوگا۔ اٹھ جا کے نماز ادا کر، جا خدا سے معافی مانگ، وہ سب کی سنتا ہے، تیری بھی سنے گا۔ فاطمہ بی بی کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی۔ فرقان اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا، شارف اسے ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا تھا جو یارم سے ڈر کر ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ بھابی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو بس انہیں یہ بتا رہا تھا۔ فرقان ابھی بول رہا تھا جب یارم نے ایک پلاسٹک شاپر اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ جانتے ہو فرقان، سانس روکنا کسے کہتے ہیں؟ اسے۔ وہ شاپر کو زور سے پکڑتے ہوئے اس کی سانسیں بند کرنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس رک رہی ہے، نہ جان جا رہی ہے؟ میری بھی جا رہی ہے، پچھلے 8 گھنٹے سے پل پل مر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ تڑپ رہا ہوں، بالکل تمہاری طرح یہی میرا بھی حال ہے۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے، وہ شاپر کو مزید کس کر پکڑتے ہوئے بولا۔ جب فرقان نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھڑوانا چاہا۔ ابھی تم مرے نہیں فرقان، جب مر جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا۔ وہ پرسکون ہوا۔ کیوں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آسان موت دے رہا ہوں۔ اس نے مزاحمت نہ چھوڑی تو یارم نے کہا، تم ایسے نہیں مانو گے۔ وہ اس کی مزاحمت اگنور کرتا اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے آگ کی لپٹ میں آنے لگا۔ چیخنے چلانے کی آواز دور دکھتا جا رہی تھی، مگر اس آگ سے اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن روح میں اتنی ہمت نہ آئی کہ یارم سے بات کر سکے، اور نہ ہی یارم نے اسے فون کیا۔ دونوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ روح اپنے فیصلے اور نادانی پر پچھتا رہی تھی، جبکہ یارم اس کی طرف سے پہل کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ہیزر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے ہیزر؟ جیسے ہی اپنے آفس آیا، اسے آفس میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جب سے روح گئی تھی وہ واپس اپنے گھر نہ گیا۔ کیوں جاؤں گھر؟ یہ کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے؟ انتظار کرنے والی تو چھوڑ کر چلی گئی۔ یارم کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ سرخ آنکھیں رات بھر نہ سونے کی نشاندہی کر چکی تھی۔ شراب پی ہے تم نے؟ ہیزر نے پوچھا۔ تم جانتے ہو میں پینا چھوڑ چکا ہوں۔ جو چیز میری روح کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ روح کو تمہاری اداسی بھی پسند نہیں۔ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ اگر اسے میری اداسی پسند نہ ہوتی تو کبھی چھوڑ کر نہ جاتی۔ گھر جاؤ یارم، حالت دیکھو اپنی، جب سے وہ گئی ہے شیو تک نہیں کی تم نے۔ روح سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی تھی، اس سے پہلے بھی تم جی رہے تھے، تو اب کیوں؟ ہیزر کو اب اس پر غصہ آنے لگا جو روح کے لیے اپنا آپ برباد کر رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیزر، وہ لڑکی میری جان ہے، وہ اس دنیا کی پہلی لڑکی ہے جو مجھے میرے یارم کہہ کے پکارتی ہے، جو مجھے اپنا کہتی ہے، وہ میری سانسوں میں بستی ہے، اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا ہوں، اور تم کہتے ہو اس کے بغیر جی لو۔ ہاں، اس سے پہلے میری زندگی تھی، اس کے بعد نہیں۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی نا، مر جاؤں گا، تمہارے وعدے پہ زندہ ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا باہر نکل گیا۔ فاطمہ بی بی، آپ نے تو کہا تھا وہ مجھے بلا لیں گے، لیکن وہ تو مجھے فون نہیں کر رہے، تو خود کر لے، فاطمہ بی بی نے کہا، لیکن روح اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں کیسے کروں؟ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اب روح کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو کیا تجھے شوہر کو منانا نہیں آتا؟ وہ ناراض نہیں ہوتے مجھ سے، روح نے کہا۔ ماموں کو فون کرتی ہوں، لیکن وہ تو مجھ سے ناراض ہوں گے۔ وہ پھر سے اداس ہو گئی۔ شارف بھائی کو فون کروں، لیکن ان میں سے تو کسی کا نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس صرف یارم کا نمبر ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں رکھے سوچے جا رہی تھی، پھر جب سوچ کے تھک جاتی تو بیٹھ کے رونے لگتی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک چیز اس نے بہت محسوس کی تھی کہ فاطمہ بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ وہ اکثر کھانستی رہتی۔ 2-3 بار اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس موسم کی وجہ سے انہیں کھانسی ہے۔ فاطمہ
فاطمہ بی بی آپ کے بال بہت جھڑنے لگے ہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھی جب وہ اپنے بال بنانے لگی۔ ارے اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بال تو گریں گے نا۔ وہ ابھی یہی ساری باتیں کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کے تعظیم اور ماریہ اندر آئی۔ وہ ایک ہفتہ اسے انہیں اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ اندر جانے لگی جب ماریہ بول پڑی، دیکھو اماں میڈم کو دبئی سے کیا ہو کے آئی ہیں، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ چل بیٹا بہت ہو گئے نخرے، آگے چل، سارا گھر گندا پڑا ہے، ذرا جھاڑو پوچھا لگا دے۔ تعظیم نے ماریہ کو بولنے سے روکنا چاہا۔ ارے امی چھوڑو، دبئی سے آئی ہے، آ تو گئی ہے نا، اس کے نصیب میں یہی سب کچھ کرنا لکھا ہے۔ نہیں ماریہ باجی، میرے نصیب میں یہ سب کچھ کرنا نہیں لکھا۔ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے محلے کے بیچ میں کھڑی ہو کر بتاؤں گی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ لوگ ذرا سے شرمندہ ہوں گے، لیکن وہ تو اسے بیچ کا سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماریہ کی بات نے اسے مزید غصہ دلایا۔ پورے محلے کو چلا چلا کے بتاؤں گی کیسے آپ نے شمس کے ہاتھوں مجھے بیچا۔ کیا لگتا ہے آپ کو لوٹ کے آئی ہوں میں؟ جی نہیں، میری عزت کا محافظ میرا اللہ ہے، اور اس کے بعد میرا شوہر۔ آپ کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے اس سے پہلے کہ میں اس پورے محلے میں آپ کی کوڑی کی بھی عزت نہ چھوڑوں۔ نکلے یہاں سے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن آج وہ اپنا سارا غصہ ان پر نکال رہی تھی۔ وہ ماں ہو کر اپنی بیٹی کو بیچ سکتی تھی تو پھر وہ بھیگی ہوئی لڑکی ہو کر اپنے حق کے لیے لڑے کیوں نہ؟ اور پھر جس طرح سے اس کا ماموں صرف اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا، وہ کیوں ان سے ہمدردی جتاتی؟ لگتا ہے آپ لوگ ایسے نہیں جائیں گے، مجھے ہی باہر نکالنا ہوگا۔ وہ قدم آگے بڑھانے لگی جب تعظیم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہ جانے کیوں وہ عورت اسے صدیوں کی بیمار لگی، شاید بیٹی کی جدائی نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی تھی، یہ خبر تو اسے یہاں آتے مل چکی تھی، جبکہ ماریہ وہ ایسی تھی جسے چھوڑ کر گئی تو کہیں مت جا، ہم جا رہے ہیں۔ تعظیم کی آواز میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، التجا تھی، جسے نہ تو وہ سننا چاہتی تھی اور نہ ہی تعظیم کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو کئی باتیں لے کر آئی تھی اسے سنانے کے لیے، لیکن اس کی حالت کچھ مزید ایک لفظ نہ بول پائی، بس اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ وہ آفس آیا تو اسے بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تو میں بتا چکا ہوں، جب روح واپس آئے گی تب جائے